السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ داستان محرم اسکلم عیشا وسیم، قسط نمبر 28۔ وہ اس وقت پارلر کے باہر کھڑا انم اور رائما کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، یعنی وہ دونوں داخلی دروازے سے باہر نکلی اور ادھر میر کا فون بجا، جو اس کے ہاتھ میں ہی موجود تھا، کیونکہ اس فون کے ذریعے ہی اس نے انم کو باہر بلوایا تھا۔ اس نے فون کی اسکرین پر میر کا ہاں لکھا ہوا دیکھا تو فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو میر، اور ہان کی تھکی سی آواز نکلی۔ ہان تو رو رہا ہے؟ میر کے لیے یہ سب حیران کن تھا۔ میر، زین، وہ یہ کہتے ہی رو دیا تھا۔ وہ باہر سے مضبوط دکھنے والا مرد اندر سے اپنوں کے لیے کتنا نرم تھا۔ ہان، کیا ہوا ہے زین کو؟ میر نے پریشانی سے پوچھا۔ گولی لگی ہے اسے۔ میر کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو، مگر ہان اس کے ساتھ ایسے بےہودہ مذاق نہیں کرتا تھا۔ تو کیا یہ حقیقت تھی؟ میر، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ تو کدھر ہے؟ میر کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ہسپتال کے راستے میں ہوں۔ تو نے میرا آنٹی کو بتایا؟ نہیں، یک لفظی جواب دیا۔ اچھا کیا، اور آریان کو؟ اس نے فکر سے پوچھا۔ کسی کو نہیں بتایا، بس تجھ سے بات کرنے کو دل کیا تو تجھے بتا دیا۔ آریان کو مت بتائی، میں بس تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں، تو دھیان سے ڈرائیو کری۔ نہیں تو نہ ہی آج ولیمہ ہے نا؟ پاگل ہے تو یا ٹارزن ہے؟ مگر ابھی اورہان کچھ بولتا کہ میر نے کال ہی کاٹ دی۔ وہ جیسے ہی مڑا تو انم اور رائما اس کی گاڑی کے پاس کھڑی تھیں۔ رائما مکمل چادر میں کور تھی۔ انم نے میر کو پریشانی سے دیکھا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بیٹھو گاڑی میں۔ مگر ابھی انم، میں کیا کہہ رہا ہوں، جلدی کرو، وہ جھنجھلا کر بولا، اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ رائما نے انم کا ہاتھ پکڑا تو وہ رائما کی سمت مڑی، ورنہ میر کا لہجہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ رائما کو احتیاط سے پیچھے کی سیٹ پر بٹھا کر اسی کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھ گئی۔ میر، جو اس کے آگے بیٹھنے کے انتظار میں گاڑی روکے ہوئے تھا، اس کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت بوٹل گرین فراک نما گاؤن زیب تن کیے ہوئے تھی، جس پر گولڈن کلر کا تلے کا کام بہت خوبصورتی سے کیا گیا تھا۔ آگے کیوں نہیں آئی؟ اس نے انم کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ میری مرضی، جلدی کریں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ونڈو کی طرف منہ کر لیا، یعنی میر کو صاف جھنڈی دکھائی۔ میر نے ایک نظر چادر میں چھپی رائما پر ڈالی، پھر انم کو دیکھا۔ ملکہ انم، اب تم اتنی بھی پیاری نہیں لگ رہی کہ میں تمہارے نخرے دیکھوں۔ میر نے اسے طنز کیا۔ انم تو نہیں، مگر رائما کو شوق لگا تھا۔ چلیں، تھوڑی تو لگ رہی ہوں نا؟ آپ تو وہ بھی نہیں لگ رہے۔ انم کے جواب پر جو میر گاڑی ریورس کر رہا تھا، اپنی نظریں گاڑی کے فرنٹ مرر پر ٹکائیں، جس میں انم کا عکس واضح تھا۔ گرے آنکھیں نیلی آنکھوں سے دو چار ہوئیں۔ ہائے، ان نیلی آنکھوں میں میر کا عکس! میر کا دل دھڑکا تھا۔ انم بھی ڈھیٹ بنی اس کو دیکھنے لگی۔ میر تو تھا ہی ڈھیٹ۔ دونوں مکمل مقابلے پر تھے۔ جب میر نے انم کو آنکھ ونک کی، انم نے منٹ کے 1000ویں حصے میں اس پر سے نظریں ہٹائیں۔ میر کا کہکا گاڑی میں گونجا۔ چندہ، مقابلہ اپنی برابری کے لوگوں میں اچھا لگتا ہے۔ چندہ، مقابلہ اپنی برابری کے لوگوں میں اچھا لگتا ہے۔ آئندہ خیال رکھنا، کہیں اپنی ضد میں میرے معصوم دل کا حشر ہی نہ کر دینا، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ انم کے لب مسکرائے۔ رائما تو ان دونوں کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ ہال کے باہر آ کر رکے تھے۔ شایان ہال کے باہر کھڑا ان لوگوں کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ شایان نے آگے بڑھ کر رائما کے آگے ہاتھ کیا، جسے وہ تھام گئی۔ شایان، ادھر میری بات سننا۔ میر نے شایان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ انم، آپ رائما کو لے کر جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس نے رائما کا ہاتھ انم کے ہاتھ میں دیا اور شایان میر کی طرف مڑا۔ ہاں بول۔ زین کو گولی لگی ہے، ابھی اورہان کی کال آئی تھی، میں وہیں جا رہا ہوں۔ آریان کو مت بتانا۔
تجھے بس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تو بابا وغیرہ کو دیکھ لیں۔ چیان تو بے یقینی سے میر کو دیکھتا رہا۔ شایان، ہاں ٹھیک ہے جاؤ، مگر شایان نے غائب دماغی سے جواب دیا۔ آریان کو بتا دو، وہ بہت زیادہ پینک ہوگا بعد میں۔ شایان نے پرسوچ لہجے میں کہا، میں اسے بھیج رہا ہوں، اسے ساتھ لے کر جاؤ، وہ اس کا دوست ہے۔ شایان نے سمجھداری سے کہا، پینک تو وہ اب بھی کرے گا، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا۔ میر نے جواز دیا، میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں، لے جاؤ آریان، اور ہان اکیلا ہے، اسے ہماری ضرورت ہے، میں بھی فنکشن کے اختتام ہوتے ہی آؤں گا۔ اس نے میر کے کندھے کو تھپتھپایا اور اندر ہال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی ہی دیر میں آریان ہال سے باہر نکلا اور میر کی گاڑی کے پاس آیا۔ آپ نے بلایا؟ ہاں آؤ، اندر آ کے بیٹھو۔ میر نے اسے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آریان جیسے ہی بیٹھا، میر نے گاڑی آگے بڑھائی۔ میر بھائی، کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ مجھ جیسے حسین مرد پر کہیں نیت تو خراب نہیں ہو گئی؟ آریان نے شرارت سے کہا۔ نہیں، میرا اتنا گندا ٹیسٹ نہیں۔ میر نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ وہ خود ہان کے لیے بہت ٹچی تھا، وہ کیسے آریان کی فیلنگز نہ سمجھتا؟ آریان، ایک سیکنڈ بھائی، پہلے مجھے اس کمینے کو کال کرنے دیں۔ امیرہ آنٹی بھی آ گئی مگر یہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ آریان نے زین کو کال کی اور فون کان سے لگایا۔ میر کی اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ نہیں اٹھائے گا کال، میر نے دکھ سے کہا۔ آپ شاید ہماری یاری سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے کہنے پر میر زخمی سا مسکرایا۔ جانتا ہوں یار میر بھائی، وہ میری کال دوسری تیسری کال پر اٹھا لیتا ہے، مگر ابھی آریان زین کو گولی لگی ہے۔ آریان جو فون کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا وہیں تھما۔ آریان، کچھ نہیں ہوگا اس کو۔ میر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آریان نے بے یقینی سے میر کو دیکھا۔ آریان کے چہرے کی رونق پل میں ماند پڑی۔ میر بھائی، آریان کے پاس پوچھنے کو بہت کچھ تھا مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آج صبح ہی تو اس سے بات ہوئی تھی اس کی۔ وہ صدمے کی حالت میں ہی تھا جب میر نے ہسپتال کے باہر گاڑی روکی۔ یہ ہسپتال نوریس خان کے چچا سرار خان نے انہیں بنوا کر دیا تھا۔ اب زویا اور زین بھی اپنی پریکٹس اسی ہسپتال سے کر رہے تھے۔ آریان میری جان، حوصلہ کر۔ میر نے آریان کے ہاتھوں کو رب کیا۔ اس نے خالی خالی سی نظریں میر پر ٹکائیں۔ میر کا دل چرا تھا اس کی آنکھوں کے تاثر پر۔ میر کا فون بجا اور خان کی کال تھی۔ میر نے فون کان سے لگایا۔ ہاں باہر ہی ہوں، نہیں آ رہا ہوں ابھی۔ وہ اور خان سے فون پر بات کر ہی رہا تھا جب آریان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہسپتال کے داخلی دروازے کی طرف بھاگا۔ اسے زین کو دیکھنا تھا، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار اس سے اس ہسپتال میں ملنے آیا کرتا تھا مگر آج وہ اسے کس حالت میں دیکھنے آیا تھا۔ وہ راہداری سے گزر کر مین ہال میں آیا تو اسے وہاں بینچ پر بیٹھی زویا نظر آئی۔ وہ اپنے قدموں میں تیزی لا گیا۔ زویا آپی؟ زویا جو گمسم بیٹھی تھی آریان کی آواز پر ہوش میں آئی۔ آریان؟ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ آریان دو زانوں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کو کہو نا، وہ تمہاری بات مانتا ہے، اسے کہو نا مجھے مت تنگ کرے۔ اس نے آریان سے سفارش کروانی چاہی۔ آریان کی گرے آنکھیں آنسو روکنے کی وجہ سے سرخ ہوئیں۔ آپ روئیں نہیں، وہ بہت ڈانٹے گا مجھے آپ کی ایسی حالت دیکھ کر۔ اس نے زویا کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کہہ رہا تھا، وہ ڈر گیا تھا، وہ بھی مجھے کھونے سے ڈرتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے آریان کو کہا، وہ صرف آپ کو کھونے سے ہی ڈرتا ہے۔ آریان نے زویا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں بھی تو ڈرتی ہوں، پھر اس نے میرے حصے کی گولی کیوں کھائی؟ آریان، اگر وہ مجھے پیچھے نہ کرتا تو تب بھی تکلیف میں ہوتا۔ وہ آپ کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میرا یار پاگل ہے آپ کے لیے، اس کا بس چلے تو ہر روز اپنی جان کے صدقے آپ پر سنوارے۔ اس کی بات پر زویا کو اس کے الفاظ یاد آئے۔ ہاں پاگل ہوں آپ کے پیار میں، مگر افسوس آپ کو پاگل نہ کر سکا۔ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اور خان اور میر جو ابھی
سٹنگ ایریا کی طرف آئے تھے، زویا کی چیخوں پر پریشان ہوئے۔ آریان سے زویا کو سنبھالنا مشکل ہوا تو اورحان نے قدم زین کی طرف بڑھائے اور اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ بس گڑیا، لالا کی جان، لالا مجھے زین لا دیں، لالا پلیز، آپ تو میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں نا؟ انشاءاللہ گڑیا، اگر اللہ نے چاہا تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اورحان نے اسے دلاسا دیا۔ وہ جھٹکے سے اورحان سے دور ہوئی۔ اس کی ہچکیاں بندھی تھیں۔ اس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ وہ تو اس وقت اورحان، میر اور آریان کو کوئی دیوانی لگی، اور اگر اللہ نے نہ چاہا تو وہ یہ الفاظ کہہ کر ان تینوں کے دل لرزا گئی تھی۔ اورحان اور آریان تو رو پڑے تھے۔ زویا نے اپنے بال نوچے تھے۔ میر تو زویا کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو اپنی محبت کا گلا خود گھونٹا تھا۔ وہ زویا کے پاس آ کر اس کے برابر بیٹھا تھا۔ زویا، تم اس طرح رونے کے بجائے اس کے لیے دعا کرو۔ میر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر میر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا۔ زویا نے اپنی سرخ نظریں میر کی طرف اٹھائیں۔ میر لالا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اس کی قدر نہیں کی نا۔ اس نے میرے لیے ایک نہیں دو دو گولیاں کھائی ہیں۔ کوئی کسی کے لیے ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ میر نے اس کے الفاظ سنے تو تلخ سا مسکرایا۔ ہاں کرتا ہے، محبت میں انسان سب کرتا ہے، اس نے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ اس نے بھی صرف اور صرف رائما کی خوشی دیکھی تھی۔ محبت میں انسان اپنا سوچتا ہی کہاں ہے میری گڑیا؟ اس نے زویا کی ناک دبائی۔ اب خود کو دیکھ لو، یہاں ہلکان ہو رہی ہو اپنی محبت کے لیے۔ چلو اٹھو، تمہیں کچھ کھلا کر لاؤں۔ کہیں یہ خانزادہ صحیح ہو تو ہماری جانوں کو ہی نہ آ جائے تمہیں دیکھ کر۔ زویا آپی، میر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، جائیں کچھ کھا لیں۔ آریان نے بھی زویا کی فکر میں کہا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، زویا نے صاف انکار کیا۔ زین کے لیے ہی کھا لو، اورحان نے اپنی گڑیا کو بلیک میل کیا۔ اچھا، میں ایک دفعہ اسے دیکھ آؤں پھر چلوں گی۔ اس نے آئی سی یو کی طرف قدم بڑھائے تھے جہاں زین کا آپریشن ہو رہا تھا۔ ہان، گڑیا نے کچھ بتایا؟ کیا ہوا تھا؟ میر نے اورحان سے پوچھا۔ ہاں، دو لڑکے تھے، چوری کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ اورحان نے مختصر کر کے سارا قصہ میر اور آریان کے گوش گزار کیا۔ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ آریان نے بے صبری سے پوچھا۔ اس کا خون کھولا تھا۔ ابھی تو بس میں چاہتا ہوں زین کو خیریت سے ہوش آ جائے، پھر دیکھوں گا، اورحان نے آریان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آریان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور زویا کے پیچھے قدم بڑھائے۔ زویا آئی سی یو کے باہر کھڑی تھی۔ زویا آپی آ جائیں، اس نے آئی سی یو کے دروازے سے 2-3 قدم پیچھے ہی روک کر کہا۔ تم نہیں دیکھو گے زین کو؟ ہمت ٹوٹ جائے گی میری اگر اسے اس حالت میں دیکھ لوں گا تو ضبط کھو دوں گا، اس نے کرب سے کہا۔ زویا اس کے لہجے میں زین کے لیے محبت محسوس کر کے مسکرا دی۔ وہ دونوں اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ زویا سے کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا مگر آریان اسے زبردستی کھلوا رہا تھا۔ ابھی اس نے سینڈوچ کی بائٹ لی اور جیسے ہی سامنے دیکھا تو زویا کو وہ بائٹ حلق میں ڈالنا مشکل لگا۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ آریان، اس نے جلدی سے آریان کو بلایا۔ جی؟ اس نے اس بندے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے زویا کے اشارے کی سمت دیکھا۔ اس نے زین پہ گولی چلائی تھی۔ زویا کے الفاظ سن کر آریان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا۔ وہ جھٹکے پر سے کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اس لڑکے کی سمت بڑھائے۔ کرسی کے پاس پہنچتے ہی آریان نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ حارث، جو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، آریان کے عمل پر اور ڈرا۔ بول، کیا بگاڑا تھا اس نے تیرا؟ آریان نے ایک مکہ اس کے گال پر رسید کیا۔ آریان اسے بولنے کا موقع دیے بغیر ہی اس پر پل پڑا تھا۔ حارث اسے پہچاننے کی کوشش میں تھا جب اس کی نظر زویا پر پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے میرے یار پر گولی چلائی، خبیث انسان، پھر کہہ رہا ہے تو نے کچھ نہیں کیا؟ آریان نے کھینچ کر تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہ تھا۔ میں نے کچھ نہیں چلائی، وہ روتے ہوئے بولا۔ اس کے ہونٹ سے خون رس رہا تھا۔
زویا وہاں سے نکلی تھی تاکہ میر اور ہان کو بلا سکے کیونکہ آریان جذباتی ہو رہا تھا۔ تجھے پیسے چاہیے تھے نا، تم منہ سے مانگ لیتا، اسے گولی کیوں ماری؟ اس نے تیش کے عالم میں اسے ٹیبل پر دھکا دیا۔ اس کے لبوں سے چیخ آزاد ہوئی۔ وہاں موجود لوگ بڑے اشتیاق سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں میر اور ہان بھاگتے ہوئے اندر آئے تھی۔ انہیں آریان سے کسی اچھے کی امید نہ تھی۔ آریان میر نے اسے ریلیکس کرنا چاہا مگر وہ آپے سے باہر ہوا۔ میر بھائی، یہ مجرم ہے میرے زین کا۔ اس نے میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس چوری کے ارادے سے گیا تھا مگر فیضان نے یہ سب کیا، مجھے بس کچھ پیسے چاہیے تھے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو انسانوں کے طریقے سے مانگتا نا، بے غیرت انسان! آریان غصے سے بولا۔ طریقے سے مانگو تو کون سا تم لوگ مدد کر دیتے ہو؟ وہ زمین پر سے کھڑا ہوا اور آریان سے ڈبل غصے میں بولا۔ تم کہتے ہو طریقے سے مانگو، ارے تم لوگ تو اللہ کے نام پر بھی مانگنے سے نہیں دیتے، الٹا دھتکارتے ہو، کل آنا، معاف کرو جیسے الفاظ یوز کرتے ہو۔ کیا ہم لوگوں کے خواب نہیں ہوتے؟ ہاں؟ وہاں سناٹا چھا گیا تھا۔ حارث کی آواز ہی ہر سو گونج رہی تھی۔ اپنے لیے نہیں مانگے تھے، اپنی بہن کے لیے مانگے تھے، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش تھی جو پوری کرنی تھی مجھے۔ میں نے اللہ کے نام پر بھی مانگ کر دیکھا، اپنی مجبوریاں بتا کر بھی مانگ کر دیکھا، مگر تم سب بے حس ہو، مجھے مجبور کیا ایک برا انسان بننے پر۔ اور ہان، میر اور آریان نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور جو تمہارا مجرم ہے وہ اس وقت کوما میں ہے، اس کو اس کے برے اعمال کی سزا مل چکی ہے۔ زویا نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بے شک وہ انصاف کرنے والوں میں سے ہے۔ اس کو سانس لینے میں دشواری ہوئی، اسے اٹیک آ رہا تھا۔ لالا، اس نے اورحان کو بلایا تھا۔ اورحان اس کی حالت دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا۔ وہ فارمیسی کی طرف بڑھا تھا تاکہ اس کے لیے انہیلر لا سکے۔ میر نے زویا کو کرسی پر بٹھایا تھا اور وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی تاکہ کچھ بہتری ہو۔ آریان ابھی تک حارث کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ مجھے جانے دو، میں اپنی بہن کا واحد سہارا ہوں، اس نے ان سے خود پوچھ لو، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے منت کی۔ اور ہان ابھی انہیلر لے کر وہاں پہنچا تھا اور زویا کو تھمایا تھا جسے وہ اپنے لبوں سے لگا گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نارمل ہو گئی تھی۔ آریان زویا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جیسے اس سے جواب سننا چاہتا ہو۔ زویا نے ہاں میں سر ہلایا۔ آریان نے زور سے آنکھیں میچی۔ تمہاری ماں نہیں ہے؟ زویا نے حارث سے سوال کیا۔ نہیں، وہ علیحہ کی پیدائش پر فوت ہو گئی تھیں۔ زویا نے اورحان کا ہاتھ پکڑ کر امید سے دیکھا۔ آریان اور اورحان بھی اس وقت یہی سوچ رہے تھے۔ شاید ہر بھائی جو اپنی بہن سے محبت کرتا ہوگا وہ یہی کرے گا، اور شاید حارث کی جگہ وہ بھی ہوتے تو وہ یہی کرتے، جس طرح اورحان نے اپنی بہن کے ہر لاڈ اٹھائے تھے۔ تم کوئی انسانوں والا بھی کام کر سکتے تھے، مین نے افسوس سے کہا۔ کوئی نہیں رکھتا کام پر، وہاں بھی سفارش چلتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر ان لوگوں پر دنیا کی حقیقت واضح کی، اور ہان کو وہ لڑکا اپنی باتوں سے قائل کر رہا تھا۔ میرے پاس کام کرو گے، بنا کسی سفارش کے، بنا کسی ہمدردی کے؟ اپنی بہن کو حلال کھلاؤ گے؟ اور ہان نے اسے آفر دی۔ آریان اور میر سمجھ چکے تھے۔ اورحان کو حارث میں اپنا آپ دکھ رہا ہے۔ وہ بھی تو جنونی تھا زویا اور زین کے لیے۔ اور حارث میں کچھ تو بات تھی جو وہ تینوں اپنا غصہ بھلا بیٹھے تھے۔ میں؟ حارث بے یقین ہوا۔ ہاں تم؟ مگر میں؟ ہاں، یہ میرا کارڈ رکھو، مجھ سے رابطہ کرنا۔ اور ہان نے اپنے والیٹ سے نکال کر اپنا کارڈ اس کے آگے کیا، جس سے وہ تھام گیا۔ ابھی کوئی کچھ کہتا کہ ڈاکٹر آسیہ نے زویا کو مخاطب کیا۔ ڈاکٹر زویا؟ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ سب کی نظریں ڈاکٹر آسیہ کی طرف گھومی۔ وہ ڈاکٹر زین کا خون بہت ضائع ہو گیا ہے، پلیز جلدی سے ارینج کریں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس کا بلڈ گروپ تو صرف امیرہ بیگم سے میچ کرتا ہے۔ تینوں کے چہرے پر پریشانی واضح ہوئی تھی۔ کون سا گروپ چاہیے؟ حارث کے پوچھنے پر اورحان جلدی سے بولا، او پوزیٹیو۔ میرا او پوزیٹیو ہے، آپ چاہیں تو میں دے سکتا ہوں۔ حارث کی بات پر اورحان نے زویا کی سمت دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے نا ہان، ورنہ امیرہ آنٹی کو بتانا پڑے گا۔ ابھی زویا اورحان کو کچھ کہتی کہ میر بول پڑا۔ آریان نے
کڑوا گھونٹ اپنے حلق میں اتارا اور خان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور حارث کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں ہی اس وقت آئی سی یو کے باہر تھے۔ حارث خون دے چکا تھا۔ وہ ابھی بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ کسی کی آہٹ محسوس کر کے حارث نے اپنی لائٹ براؤن آنکھیں وا کی اور دروازے کی سمت دیکھا تو آریان تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آریان نے بیڈ کی سمت اپنے قدم اٹھائے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جوس کا ڈبہ اس کے سامنے کیا۔ حارث نے ناسمجھی سے آریان کو دیکھا۔ لے لو، لو لیٹر نہیں دے رہا جو اتنا حیران ہو رہے ہو۔ حارث شرمندہ ہوا اور ہمت کر کے اٹھ بیٹھا۔ نہیں، آپ غلط۔ ابھی حارث اپنی بات پوری کرتا کہ آریان بولا، زیادہ خوش فہم نہ ہو، یہ میں نہیں لایا اور خان بھائی نے بھیجا ہے۔ آریان نے جوس کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ شکریہ۔ حارث نے جوس کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے کہا۔ اتنے میٹھے نہ بنو، میٹھے سے میں اوائڈ کرتا ہوں۔ آریان نے آنکھیں گھمائیں۔ حارث اسے دیکھتا رہ گیا۔ اور یہ مت سمجھنا میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گا۔ وہ میرا یار ہے، اسے کوئی تکلیف دے گا تو اس سے بدلہ لینا میرا حق ہے۔ اس نے حارث کی لائٹ براؤن آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑی۔ تو آپ اپنا حق پورے حق سے لے چکے ہیں، اب میں یہ سب اور برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے دو ٹوک کہا۔ یہ بھی خوب کہی آپ جناب نے، تم دوسروں کی برداشت کی حدوں کو ہلا دو اور وہ خاموش رہیں۔ آریان نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صحیح تھا۔ ہاں، میرا عمل برا ہو سکتا ہے مگر میری نیت بری نہیں تھی۔ آریان لاجواب ہوا۔ آریان نے اسے غور سے دیکھا۔ شاید وہ لڑکا زمانے کا ستایا ہوا تھا۔ تمہارے بغیرت دوست کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کا وہاں سے نکلتے وقت ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ شاید اس کا عمل بھی برا تھا اور نیت بھی۔ حارث نے دکھ سے کہا، تم اسے ہسپتال بھی لا سکتے تھے۔ اگر تم یہ سب کرتے تو شاید ابھی تک میرا یار ہوش میں آ چکا ہوتا۔ آریان کی بات پر حارث کو شرمندگی ہوئی۔ حارث کو شرمندہ ہوتے دیکھ کر آریان نے اپنے قدم دروازے کی سمت بڑھائے۔ ابھی وہ سب آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے کہ انہیں وہاں شایان آتا ہوا نظر آیا۔ شایان نے اورحان کے پاس آ کر اسے گلے سے لگایا۔ اورحان نے اس کے گرد حصار باندھا۔ شایان نے پیار سے اس کی کمر سہلائی۔ حوصلہ کرو، سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اورحان کے لب بھی انشاءاللہ بولے۔ شایان اب ان سب کے بیچ بیٹھا تھا۔ سب کی نظریں آئی سی یو کے دروازے پر جمی تھیں۔ زویا پریئر روم میں نوافل ادا کر رہی تھی۔ میر، شایان اور اورحان بینچ پر بیٹھے تھے۔ آریان جلے پاؤں کی بلی بنا آئی سی یو کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ شایان کی نظریں اس پر تھیں۔ آریان ادھر آؤ۔ شایان نے آریان کو اپنی سمت آنے کا اشارہ کیا۔ آریان نے اس کے حکم کی تکمیل کی۔ اس کے پاس آ کر رکا تو شایان نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اسے سینے سے لگایا۔ گھبرا رہے ہو؟ آریان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آریان، شایان بھائی، مجھے اس کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے اسے دیکھنا ہے۔ شایان بھائی، سید آریان شاہ زین خان کے بغیر ادھورا ہے۔ وہ مجھے مکمل کرتا ہے۔ وہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ آریان روتے ہوئے بولا۔ اورحان اور میر بھی اسے سن رہے تھے۔ ان تینوں کو اس پر پیار آیا تھا۔ اگر یہ سب آئمہ کو پتہ لگ گیا نا تو وہ زین سے جلنے لگے گی۔ میر نے آریان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ آئمہ کا ذکر کیا۔ آریان نے شایان کے سینے سے منہ نکال کر میر کو دیکھا۔ زین میری پہلی محبوبہ ہے۔ میر نے آریان کی سرخ آنکھیں دیکھیں۔ ابھی آریان کچھ اور کہتا جب آئی سی یو سے ڈاکٹرز باہر نکلے۔ وہ چاروں ایک دم الرٹ ہوئے۔ زویا اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر فریاد کر رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ زویا نے آج اپنے اوپر چڑھایا گیا خول اتار دیا تھا۔ یا اللہ، آپ تو میرے حال سے واقف ہیں۔ میں اپنی ماں کا اپنے پاس نہ ہونا برداشت کر گئی تھی مگر زین کا برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ یا اللہ، میں اب
ناشکری نہیں کروں گی، بس میری ناشکری کی سزا میرے ذہن کو مجھ سے دور کر کے مت دیجیے گا۔ آپ تو جانتے ہیں اس کو اپنے آپ سے دور رکھا ہی اس لیے تھا تاکہ اسے کچھ نہ ہو، مگر میں اب اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ یا اللہ کرم کریں، اس نے اپنی محبت وفا کی ہے، اب میری باری ہے۔ میں زویا آپی۔ انم کی آواز پر زویا جھٹکے سے مڑی۔ وہ انم کے گلے سے لگی۔ انم بھی رو دی۔ وہ ابھی شیان کے ساتھ ہی آئی تھی۔ وہ زویا کو پریئر روم کی طرف جاتے دیکھ اسی کے پیچھے آئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی رو رہی تھیں۔ میر جو زویا کو بلانے آیا تھا، دونوں کو روتے دیکھ کر سر پکڑ گیا تھا۔ انم بجائے زویا کو چپ کروانے کی خود رو پڑی تھی۔ زویا زین کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ زویا جھٹکے سے انم سے دور ہوئی اور باہر کی سمت بھاگی۔ میر انم کو دیکھنے لگا تھا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میر نے قدم اس کی سمت بڑھائے۔ وہ اب ٹھیک ہے، تم تو ایسے۔ ابھی میر کچھ بولتا کہ انم میر کے سینے کا حصہ بنی۔ وقت رکا تھا، دل دھڑکا تھا، سب اچانک تھا۔ یہ کیسا احساس تھا؟ اس نے میر کے گلے میں بازو ڈال کر اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کی۔ یہ سب اس نے بے اختیاری میں کیا تھا۔ وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے اتنا قریب نہیں آئے تھے۔ انم، میر نے دھڑکتے دل سے پکارا۔ چندا کیا ہوا ہے؟ میر نے اس کی کمر سہلائی۔ میر، آپ مجھے کبھی مت چھوڑنا۔ میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ میر حیران ہوا تھا۔ کیا یہ محبت کا اظہار تھا؟ میر، I love you more than everything. I cannot explain my love in some words. میر، میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ میں اپنی محبت کو کچھ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ بس اتنا کہوں گی، آپ کا تلخ رویہ بھی مجھے آپ سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتا۔ آپ میرے دل میں وہ مقام رکھتے ہیں جو کبھی انم خود کو بھی نہ دے۔ یہ مقام صرف اور صرف اس دیوانی کے میر کا ہے۔ شاہ میر کا پورا وجود سماعت بنا تھا۔ یہ انوکھا احساس تھا، چاہے جانے سے چاہت جانا زیادہ خوبصورت احساس ہے۔ میر کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ خود اپنی محبت سے دوری برداشت کر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی انم کو اس تکلیف سے گزار نہیں سکتا تھا۔ وہ جتنی مرضی اس کی ذات کی نفی کر لے، مگر انم کی آنکھوں میں آنسو اسے تب بھی برداشت نہیں تھے جب وہ اس کے لیے نفرت اور صرف نفرت کے جذبات رکھتا تھا، یا شاید اس نے انم سے نفرت کی ہی نہیں تھی کبھی۔ کبھی کبھی ہم اپنے جذباتوں کو سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہیں۔ چندا، میر نے محبت سے پکارا۔ میر کے لہجے میں محبت اسے اور رلا گئی تھی۔ انم، کہیں نہیں جا رہا، میں ادھر ہی ہوں تمہارے پاس۔ میر نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ میر نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا۔ اس کی آنکھیں اور ناک کی ٹپ سرخ ہو گئی تھی۔ میر کی نظریں اس کی ناک میں پہنی نوز رنگ پر ٹھہریں۔ اس کی چھوٹی سی مغرور سی ناک پر وہ خوب جچ رہی تھی۔ میر نے اسے پہلی دفعہ پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ انم نے ہچکی لی تو میر ہوش میں آیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب ایک الگ سا احساس محسوس ہوا تھا۔ میں اپنے دل کی بات نہیں کرتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا، اس میر کی زندگی پر صرف اور صرف اس میر کی دیوانی کا حق ہے، اور یہ حق تم سے کوئی اور تو کیا، میر خود بھی نہیں چھین سکتا۔ میر نے اس کی نیلی نم آنکھوں میں دیکھ کر ہر الفاظ ادا کیا، بعد میں جھک کر اس کی پیشانی پر عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ انم کے لب مسکرائے تھے، دل مطمئن ہوا تھا اس کے الفاظوں پر۔ انم دوبارہ اس کے سینے سے لگی اور سرگوشی کی۔ میں نے چھوٹے پاپا کو ہاں کر دی ہے۔ شکریہ میر، مجھے انم مصطفیٰ سے انم شاہ میر بنانے کے لیے، مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے کے لیے۔